نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن حارث رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني هذا يقتل بأرض يقال لها کربلا فمن شهد ذلك منكم فلينصره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوسری بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بزرگوں، پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بھائیوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں کہ وہ مردہ ہے، گمان بھی نہ کرنا۔ بل احیاء، آپ کا میرا خالق رب ذوالجلال والاکرام جو پانی سے انسان بناتا ہے، جس نے اتنا بڑا چاند سورج ستارے آسمان و زمین بنائے ہیں، جو ذرے ذرے کا خالق ہے، جو یہ فرماتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، فرمایا جب کوئی پتا گرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں میں پتہ گرا ہے۔ وہ ہمارا خالق اور مالک اپنی کتاب لا ریب میں کہ جس پر ایمان کے بغیر کلمہ پڑھنے کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیں ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے، قرآن نہیں ماننا، کلمہ نہ پڑھا ایک برابر ہے، پڑھا نہ پڑھا ایک برابر ہے۔ کیوں کہ ایمانیات اور اعتقادیات کی جو بنیادی باتیں ہیں اس میں یہ ہے وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر کتاب اتری ہے اس پر ایمان لانا، یہ بنیادی اعتقادیات میں ہے۔ اور پورے قرآن پاک پر، پوری صورتوں پر، ہر آیت پر، ہر لفظ پر ایمان رکھنا یہ بنیادی اعتقادیات میں سے ہے۔ ایک آیت کا انکار بھی سارے قرآن کا انکار ہے، جیسے ایک نبی علیہ السلام کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ اتنا یہ سینسٹیو مسئلہ ہے، اس میں بڑا محتاط غور و فکر اور شعور کو جگا کے رکھنے والا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم فرما رہا ہے گمان نہ کرنا جو میری راہ میں قتل ہو جائیں بمعنی شہید، ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ اللہ فرما رہا ہے آپ اور میں زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے عبد الرحمن، جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، تو ایک عبد الرحمن بزرگ تھے، وہ لوگوں انسپائر کرتے تھے، ان کو جوش دلاتے تھے، مسلمانوں جو بندہ شہید ہو جائے اللہ باقی بڑا اس کا مقام ہے، اور اتنا مقام ہے کہ خود نبی اللہ علیہ السلام نے شہادت کے لیے اللہ سے دعا کی، فاروق اعظم نے شہادت دعا کی، بڑا ان کا مقام ہے شہیدوں کا۔ لوگ کرتے کرتے وہ ایک دن وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو جنرل جو تھا یہودی جنرل، انگریز جنرل، وہ آ کے اسے ٹھوکر ماری پاؤں سے، کہا عبد الرحمن
تم یہ کہتے تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، تم تو مر گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول دین اسلام سے کیا ہے؟ فرمایا میں زندہ ہوں، تیری عقل نہیں کام کرتی. اسی اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا تمہاری عقل نہیں کام کرتی، تمہیں شعور سمجھ نہیں ہے. میں رب کہتا ہوں، رب فرما رہا ہے، میں فرماتا ہوں کہ یہ زندہ ہے. جب اللہ فرما رہا ہے زندہ ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہمیں مان لینا چاہیے. اچھا، ایک ہے کہنا، ایک ہے گمان کرنا. دونوں گہری بات ہے. کہا زبان سے ہے جاتا اور گمان دل میں کیا جاتا ہے. گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے، گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے. اب اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو میری راہ میں قتل ہو جائے ان کو گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے. شہید سارے زندہ ہیں، تمام شہداء زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتہ. بل احیاء عند رب یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور پھر وہ جو شہید ہے یستبشرون بنعمت من اللہ فضل، وہ اللہ کی نعمتوں کو خوشیاں بھی مناتے ہیں. یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناتے ہیں. اول فرسٹ آف آل وی شوڈ بلیو واٹ اللہ سینگ از رائٹ. جو وہ فرما رہا ہے بالکل صحیح ہے. بھائی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ کا قصور ہے. ہر بات سمجھ میں تمہیں نہیں آتی ہے. اگر ہر بات سمجھ میں آئے تو پھر خدائی کہاں جائے گی. بندہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا میں کون ہوں. اگر کوئی سمجھ گیا میں کون ہوں مجھے بتا دو، میں اس کی شاگردی اختیار کرتا ہوں اور میں پھر اس سے سیکھ کر آگے سکھایا کروں گا. بندہ خود نہیں سمجھتا میں کیا ہوں. دو قطرے ہیں پانی کے، ایک مذکر کا ایک مؤنث کا. وہ بچے دانی میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی سے آگے کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، خالق ہی کر رہا ہے. انہی دو دانوں کو ایک بوتل میں رکھ دو، ایک گلاس میں رکھ دو، پلیٹ میں رکھ دو. اگر بچہ بن جائے گا تو بتا دینا. نہیں، ایک مخصوص مقام ہے. گندم کے دانے کو زمین کے اوپر رکھ دو، مکئی کے دانے کو فرش پر رکھ دو، نہیں اگے گے. ایک پروسیس ہے، اس کو زمین میں دفن کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی یہ بھی، یہ انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، شہید کو کیا سمجھنا. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جب اللہ فرما دے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں، تو پھر جتنا مرضی زور لگا رہے عام بندہ نہیں سمجھ سکتے. یہ عام پبلک کی بات ہے، پبلک کی بات، پبلک نہیں سمجھ سکتے. اچھا، احادیث میں آتا ہے کہ ایک تو وہ شہید ہے جو میدان کارزار میں اپنی جان اللہ کو پیش کرتا ہے. کچھ اور بھی شہید ہیں، مثلا جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے، یہ بھی شہید ہے. نمبر 2، طاعون سے مرنے والا بھی شہید ہے. نمبر 3، مکان کی چھت سے گرنے والا بھی شہید ہے. نمبر 4، جس پر دیوار گر جائے وہ بھی شہید ہے. نمبر 5، جو ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے. نمبر 6، جس کو آگ لگ جائے مر جائے وہ بھی شہید ہے. نمبر 7، جس کو پیچس لگ جائے اور مر جائے وہ بھی شہید ہے. نمبر 8، جس عورت کو بچہ کی جنم کے وقت موت آ جائے وہ بھی شہید ہے. اور یہ بھی شہید ہے. اتنے لوگ ہیں جن کو نبی اللہ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے شہادت کا تاج عطا فرمایا. یہ جو آج کل بندے مر رہے ہیں، دہشت گرد مار رہے ہیں، خود کش حملے کر رہے ہیں، بچیاں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، سب شہید ہیں. لیکن شرط ایمانی، ایماندار تو شہید ہے، کیونکہ ایماندار کے لیے شہادت ہے، کافر کے لیے شہادت نہیں ہے. مر گئے مردود، نہ ختم نہ درود، تیجا نہ ساتا، مردہ گیا گواتا. یہ کافروں کے لیے. مومن کے لیے زندگی بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، ثواب بھی ہے، سارا کچھ ہے. سکھ مر جائے مردود، ہندو مرے مردود، عیسائی مرے مردود، یہودی مرے مردود، گوتم بدھ کے ماننے والا مرے مردود، ہے جی، اسلام کا نام مانے مرزئی مرے مردود، منکر قرآن مرے مردود، منکر صحابہ مرے تو مردود.
منکر اہل بیت مرے تو مردود، منکر اولیاء مرے تو مردود، اور جو اللہ کے لیے ان سب کو مان کر مرے تو وہ شہید۔ شہادت یہ منصب ہے نا جن کو اللہ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنے پیاروں کے نام لے کر بتائے شہید ہوں گے۔ جن پر حملہ ہو، خود کش حملہ، وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ سب سے پہلا خود کش حملہ جو تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر ہوا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز کری اللہ اکبر کہنے والے تھے تو ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مار دیا تھا، پیٹ میں خنجر مار کے انتڑیاں کاٹ دی تھی، گر گئے تھے آپ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پھر نماز کرائی تھی، نماز کا وقت جا رہا تھا جی، اور جب اس وہ پکڑا گیا، ایک عراقی نے اس میں کپڑا ڈالا جی، اسے خود اپنے خنجر مار لیا۔ یہ خود کچھ پہلا حملہ تھا جو مجوسی نے کیا، ابو لؤلؤ مجوسی نے۔ اب وہ خود جہنمی ہے اور جو شہید مرے وہ سارے جنتی ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور مدینہ شریف میں عطا فرمانا۔ اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مدینہ شریف میں تو تب شہید ہوگے جب مدینہ منورہ کو حملہ کرے گا، فوج داخل ہوگی اس ملک کی، پھر دفاع میں مرے گے نا تو پھر شہید ہو گئے نا۔ حیران ہوتے تھے لوگ، لیکن جب حضرت فاروق اعظم کو ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کر کے قتل کر دیا، شہید کر دیا، فہمیں عمر کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ کافر نے ان کو قتل کیا ہے۔ مومن کو کافر قتل کر وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جب خود کش حملے میں لوگ مرتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں، شرط ایمانی کے ساتھ، کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا گناہ گار وہ بھی شہید ہے۔ ساری عمر اس نے نیکی کی کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، نبی اللہ کو مانتا تھا، قرآن مانتا تھا، حدیثیں مانتا تھا، تمام انبیاء آخرت سب کچھ مانتا تھا، لیکن بد عمل تھا۔ اعلان ہوا جہاد، بارڈر میں چلے گئے، دشمن سے لڑے، مر گئے، شہید۔ اللہ اس کی پیچھے زندگی نہیں دیکھے گا، وہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان اس کو دیکھے گا۔ اسی لیے مسلمان کا جو جذبہ شہادت ہے نا، یہ کمال ہے، یہ اپنے جذبے میں بہت کمال ہے۔ ہندو ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا۔ مومن کو پتہ ہے مر جائیں تو شہید ہو جائیں گے، بچیں تو غازی ہو جائیں گے، کافر کا کیا ہے، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بعض عظیم انسانوں کے نام لے شہید ہے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ شہید ہے۔ شہیدان، دونوں کو شہیدان کہہ کے ان کی شان اضافہ فرمایا۔ حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا یہ شہید ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں فرمایا شہید ہے۔ زید بن عاصہ کے بارے میں فرمایا شہید ہے۔ عبداللہ بن جعفر کے بارے میں فرمایا شہید ہے۔ یعنی نام لے لے کر ان کی شہادت بیان کی، اور کئیوں کے نام لے لے کر ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے نام لے کر اپنے پیارے نواسے اور ان کے اہل بیت میں افراد جو کربلا میں تھے ان کی شہادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو میں پہلے نام کو سنا دیتا ہوں۔ کربلا میں حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے جو امام حسین کے ستیلے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام البنین، ام البنین یہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ یہ دوسری بیوی ہے جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، اور حضرت علی نے 9 شادیاں کی ہیں، 9۔ ایک وقت میں 4 تھیں، فوت ہو گئی کہ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ جناب علی کرم اللہ وجہ نے بی بی زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کی، جن کی وصیت خود بھی فاطمہ نے فرمائی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری بہن کی بیٹی زینب جو ہے، میری بہن جو زینب ہے ان کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا۔ پھر وہ شادی کی۔ ایسی اور شادیاں کی ہیں، ایک وقت میں 4 تھیں، اور ان آپ کی جتنی بھی ازواج تھیں ان میں 5 بچے جو ہیں ام البنین کے وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ نام سن لو ان کے، حضرت عباس جنہیں علم بردار کہتے، علمدار، ٹھیک ہے، علمدار عباس۔ نمبر 2 محمد، نمبر 3 عبید اللہ، نمبر 4 حضرت جعفر،
نمبر 5 عثمان، سبحان اللہ، نمبر 5 عثمان۔ اب جو حضرت عثمان اور جناب علی کرم وجہ کی دشمنی ثابت کرتا ہے اس سے بڑا پاگل ہے کوئی نہیں۔ احمق ترین انسان وہ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور جناب علی کی دشمنی ثابت کرتا ہے۔ دشمن کو تو نام نہیں رکھتا کوئی، دشمن کا تو نام کوئی نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہے تو جو یزید کے دشمن ہے وہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے، پھر بتائیں مجھے، دشمن کا نام کوئی نہیں رکھتا ہے۔ جناب علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عثمان، اور یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ جناب حضرت امام حسن کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر۔ کیا حسن رضی اللہ عنہ کی دشمنی تھی ابو بکر صدیق سے؟ ابو بکر صدیق تو ان کو کندھے پر اٹھاتے تھے، اور کندھوں پر اٹھانے کے بعد یہ کہا کرتے تھے بے ابی حسن، اے حسن تجھ پہ میرا باپ قربان ہو جائے۔ کندھے پر اٹھاتے تھے۔ جب بڑے ہوئے، شادی ہوئی، تو انہیں اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ ہمارے نانا جی ہیں۔ ابو بکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نانا جی لگتے ہیں۔ ہاں جی، امام حسن نے اپنے نانے کے نام پر نام رکھا ہے۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 2 بیٹے علی اکبر، علی اصغر شہید ہوئے۔ حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی، ان کے بیٹے مسلم، ان کے بیٹے عون، ان کے بیٹے محمد، پھر عبد الرحمن، پھر قاسم بن محمد، قاسم بن عبد الرحمن، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ 16 شہید ہوئے۔ اہل بیت کے 16 افراد کربلا میں شہید ہوئے۔ اور دشمن کا کوئی نام نہیں رکھتا میرے دوستوں، ہمیشہ اپنے پیاروں کا نام رکھتے ہیں۔ ایران والے تو ابو بکر نام کو ویزا نہیں لگا کے دیتے۔ ہاں جی، جس کا نام عمر ہو نا اس کو ویزا نہیں لگاتے۔ اور ایران میں ابو لولو مجوسی کا مزار ہے، ہمارے ولیوں کے مزار، وہاں صحابہ کے دشمن کا مزار ایران میں، ابو لولو مجوسی کا۔ ایران جا کر دیکھو، دنیا بے خبر ہے بابا جی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی چھوٹے تھے، ابھی گود میں تھے، تو فضل حضور کریم آقا علیہ السلام کی چچی آپ کے پاس آئی۔ اس کو نقل کیا ہے امام حاکم نے مستدرک میں، صحیح مشکات نے لکھا ہے، مولا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے جلد نمبر 6/396 میں، اور مشکات شریف میں حدیث آتی 6180، مرقات میں حدیث نمبر 11 صفحہ 325، مستدرک حاکم میں آتا ہے جلد 3 صفحہ 193۔ ان کتابوں کے حدیث آتی ہے۔ فضل جو حضور کی چچی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ گود میں لیا ہوا ہے، اور میں گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا آتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، فخبرنی، اور مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَتِهِ مِن تُرْبَتِهِ، ہمراہ فرماتے پھر انہوں نے مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دکھائی ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر جناب حضرت انس بن حارث، جو میں نے آپ کو شروع میں حدیث پڑھی آپ کے سامنے، انس بن حارث فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سنا، سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان بنی حاضا، چھوٹے سے امام حسین تھے، گود میں تھے، ان کو اشارہ کر کے فرمایا ان بنی حاضا، یہ جو میرا بیٹا ہے، یقتل بارض یقال لها کربلا، اس زمین میں شہید کیا جائے جس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے نام بتایا، اور پھر ساتھ یہ بتایا
کہ فمن شہد ذالک منکم، جو کوئی تم میں سے وہاں موجود ہو، فلینصر ہو، تو میرے امام حسین کی ضرور مدد کرے۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بڑی حدیثیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی جبرائیل آتے ہیں، کبھی بارش کا فرشتہ آتا ہے، کبھی پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں، وہی جلی سے آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے بچے کو شہید کیا جائے گا۔ اچھا، اب میرے دوستوں بزرگوں، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے وہ ہے کون؟ کون تھے امام حسین؟ ہمارے آقا اور مولا امام الانبیاء کے نواسے۔ سب کو پتہ ہے نا شجرے کا کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ بی بی زینب کے 2 بچے تھے، علی اور امامہ۔ علی فوت ہو گئے، امامہ کی شادی جناب علی سے ہوئی۔ بی بی رقیہ کا ایک بچہ تھا عبداللہ، وہ 10 سال کی 7 سال کی 8 سال کی عمر میں شہید ہو گیا، اور بی بی رقیہ کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اور بی بی فاطمہ کے 4 بچے تھے، بعد میں 5 بچے تھے، 4 بچے تھے، حضرت امام حسن، امام حسین، بی بی زینب اور بی بی کلثوم، یہ 4 بچے، اور محسن ایک بچہ تھا چھوٹے سے فوت ہو گیا۔ 5 بچے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، اور یہ چاروں بچی اور بچیاں، 2 بچے اور 2 بچیاں، یہ نواسے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر آگے تھوڑا چلے، تاریخ پڑھیں، شجرے پڑھیں، حالات اور واقعات پڑھیں، ایسے نہیں اندھے بن کے پھرنا چاہیے، حالات سے آگاہی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے امام باقر رضی اللہ عنہ۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ جناب علی کرم الوجہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین اور امام باقر۔ ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت محمد، حضرت قاسم، ام فروہ۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ادھر اور 4 ادھر۔ حضرت علی کے پڑپوتے باقر، صدیق اکبر کی پڑپوتی ام فروہ، حضرت باقر کی اور ام فروہ کی شادی ہوئی، امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اور امام جعفر صادق فرماتے تھے صدیق اکبر 2 طرح میرے نانے ہیں، ایک ام فروہ کی نسبت سے اور ایک بی بی عائشہ رضی اللہ کی نسبت سے۔ شجرہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کتنے بچے ہیں، کون کس کا بچہ ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ اگر پتہ ہوگا تو ہم بات کر سکیں گے نا۔ اگر کوئی شہداء کربلا کے نام لیتا ہے آپ کے سامنے، ان کو یار نام تم سناؤ شہداء کربلا کے، شہداء کربلا کے نام سناؤ، نہیں سنائے گا۔ جو منکر ہے نہیں سنائے گا، جو ماننے والا سنائے گا۔ وہ کہیں گے عثمان بن علی، ابوبکر بن حسن بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ اور جو ان ناموں سے بغض رکھتا ہے وہ کبھی نہیں نام سنائے گا۔ اور بیٹے کن کے ہیں؟ حضرت علی کے۔ یہ کیا محبت ہوئی کہ علی کے بیٹے حسین سے تو محبت ہے، علی کے بیٹے عباس سے تو محبت ہے، علی کے بیٹے بیت اللہ سے تو محبت ہے، اور علی کے بیٹے عثمان سے محبت نہیں ہے۔ یہ کیا محبت ہے؟ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ بغض ہے۔ اسلام میں بغض نہیں ہے، اسلام تو محبت والا دین ہے۔ اور اسلام جو ہے یہ تو قریب ہے بابا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور داماد جناب علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب، ان کے بیٹے جناب علی، چچا زاد بیٹے، داماد، اور ان کی ستیلی، ان کی جو بیوی دوسری تھی، ان سے آگے اولاد ہے عثمان بن علی، آگے ان کے بیٹے ابو بکر، حضرت حسن کے، حسن بن ابو بکر بن حسن، یہ سارے تعلق دار ہیں، قریبی ہیں۔ اور اسلام جو ہے یہ محبتیں سکھاتا ہے، کتنی محبت کرنی چاہیے اور کیسی محبت کرنی چاہیے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بڑا لمبا واقعہ، میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے ایک دیوار تھی گر رہی تھی، ایسے ہاتھ سے سیدھی کر دی، نیچے سے اکھاڑی نہیں، گرتی وہ سیدھا کر دیا۔ یہ کرامت ہے۔
گرتی دیوار کو سیدھا کر دینا کمال ہے، قدرت ہے اللہ نے جو دی ہوئی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کام ان کا کیا ہے، کوئی پیسے ویسے تو لینے تھے؟ کہا یار چھوڑو کوئی بات نہیں، نہیں ایسی تو نہ انہوں نے کھانا کھلایا نہ آپ نے پیسے دیے آپ کو، کیا ہوا؟ اور بات یہ ہے وہ جو دیوار میں نے بنائی تھی نا، وہ اما الجدار فکانا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دیوار تھی دو یتیموں کی تھی، ان کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کا خزانہ تھا دونوں کا۔ تو پھر دیوار کیوں بنائی؟ چلو خزانہ تو ان کا تھا، پیسے ان کے تھے وہ، چلو یتیم سے بات تو بتاؤ نا، سارے یتیم ہوتے ہیں، کہیں ان کا کام نہیں کیا، اس کا خاص طور پر کیا ہے۔ فرمایا بات یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا بڑا نیک تھا۔ اور تاریخ تفسیر پڑھو، 1 2 3 4 5 6 7 8ویں پشت میں جا کے ایک ان کا ابا تھا بہت نیک تھا، تو خضر علیہ السلام نے 8ویں پشت کا لحاظ کیا، ان ظالموں نے، دہشت گردوں نے، بدماشوں نے اپنے آقا اور مولا کے نواسوں کا لحاظ نہیں کیا۔ اور جو ان کے وکیل بنے بیٹھے ہیں، یزید کے ایجنٹ جو ہیں، ہوتے ہیں ایجنٹ، ہوتے ہیں نا ایجنٹ، ایجنٹ ہوتے ہیں جی، ایجنٹ سمجھ دو نا کون ہوتا ہے؟ اور نہیں ایجنٹ نہیں، وہ ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں، ایک ایجنٹ اور ہوتا ہے جی، نہیں جاسوس کو ایجنٹ نہیں کہتے جی، آپ جانتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، شیزی شان صاحب۔ چلو وکیل کہنا، وکیل کون ہوتا ہے جی؟ وکیل اپنے موکل کی وفاداری طرفداری کرتا ہے جی، اس کا کیس پلیڈ کرتا ہے وکیل۔ اب دیکھ لو بدبختوں کی بدبختی کہ وہ یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ ایک عاشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو صحابہ کی، اہل بیت کی اور شہداء کربلا کی وکالت کرتا ہے، اور ایک وہ بدبخت ہے جو یزید کی وکالت کرتا ہے، عبید بن زیاد کی وکالت کرتا ہے۔ ہمیں تو وکالت ان کی کرنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے امام حسن امام حسین کی وکالت کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ ان کی شان کیسے بیان کی ہے؟ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 217، جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے پاس کسی کام کے لیے گیا، میرا کام ہو گیا، آپ نے چادر اڑی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کچھ ابھار سا ہے چادر میں نے یا رسول اللہ سے یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ فکشفہ، آپ نے چادر کھولا، ایک طرف امام حسن لپٹے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین لپٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہ جو کلمات ہیں امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھے ہیں، آپ اپنی کتابوں میں گھر جا کے دیکھیں، مشکات میں دیکھیں، مرکات میں دیکھیں، موجب مسکین طبرانی میں دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیں، تاریخ ابن ساکر میں دیکھیں، مرکات مفاتی میں دیکھیں۔ آپ فرمانے لگے کھول ہازانی وابنایا وابنا ابنتی، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے، یہ میرے بیٹے ہیں دونوں، یہ میری بیٹی کے بیٹے۔ اب دور کا تعلق ہے کہ نزدیک کا؟ وہ تو 8واں ابا تھا نیک، یہاں تو بیٹی کے بیٹے ہیں، قریب بیٹی اور بیٹے ہے جی، امی اور نانا جی، امی اور نانا جی، یہ قرب ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم انی احبہما، یا اللہ میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو آگے کہا مولا فحبہما، تو بھی محبت فرما۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، صابرین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، متوکلین سے محبت کرتا ہے، مقسطین سے محبت کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ایسے پیاروں سے محبت کرتا ہے جن کی یہ شانیں ہیں. یہ سارے خصائص امام حسن کے حسین کے اندر ہیں. وہ محسن ہیں، وہ متقی ہیں، وہ صابر ہیں، وہ متوکل ہیں، وہ شاکر ہیں، وہ قانع ہیں، وہ مقسط ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ سب بستہ ہو جاتے ہیں. اس تمام اوصاف ان کے اندر ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک عرض کرتے ہیں مولا فہیبہما، تو بھی دونوں سے محبت فرما. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کفار سے محبت نہیں کرتا، بدکاروں سے محبت نہیں کرتا، مسرفوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدماشوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ پاک تو نیکوکاروں سے، متقین، صابر، ذاکری، شاکری سے محبت کرتا ہے. تو آپ نے دعا کی اللہم میں ان سے محبت کرتا ہوں، فہیبہما تو بھی محبت فرما. اور فرمایا فہیبہ من یحبہما، اور جو میرا امتی امام حسن حسین سے محبت کرے مولا میرے اس امتی سے محبت فرمائے. ان کی محبت کا درس رسول پاک دے رہے ہیں اور اللہ سے بھی عرض کرے مولا تو بھی محبت کر. اگر امام حسین رضی اللہ عنہ لائن پر نہ ہوتے، چھوٹے سے بچے تھے اور 56 سالہ زندگی اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کو ہر قدم کا پتہ ہے، قدم کیسے اٹھائے گا، سوئے گا کیسے، کھائے کیسے، کہاں جائے گا، پوری ہسٹری اللہ کی نگاہ میں ہے. سب کا عقیدہ ہے، اللہ سب کو جانتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے امام حسین چھوٹے سے تھے، 3 سال کے تھے. دعا ہو رہی ہے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ غلط ہوتے تو کبھی یہ دعا نہ کرتے. کیوں؟ حضور قرآن پاک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ کی گفتگو الہامی اور قرآنی گفتگو ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو دعائے محبت ہے، اس کا دیکھو کتنا خوبصورت جواب دیا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہوا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، یکا یک آپ نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ آیا یار، اے پیارے حذیفہ یہ فرشتہ آیا ہے، اور یہ فرشتہ جب سے بنا ہے آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اور یہ فرشتہ اللہ سے اذن لے کر آیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا سلام کے ساتھ یہ باتیں بھی سنا دینا. آپ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کر دوں، تو محبت فرما. تو اللہ پاک نے پیغام دیا بِأَنَّ فاطمہ تھا، اے پیارے نبی علیہ السلام آپ کی بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ جنت کی بیویوں کی سردار. فرشتہ پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے یا اللہ میرے ان بچوں سے تو پیار کر. ان کی والدہ کے ساتھ بھی شفقت فرمائی، اسے جنت کی بیویوں کو سردار بنا دیا، اور پھر کہا فرمایا یہ فرشتے نے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شُبَابِ الْجَنَّہ. اے نبی علیہ السلام آپ کے دونوں شہزادے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر ہے 218، حدیث نمبر 3781. وہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد جو 6 حدیثوں کی کتابیں ہیں نا ان میں ایک ترمذی بھی ہے. مشکات شریف میں حدیث آتی ہے 6171، اور میقات المفاتیح میں آتا ہے جلد 11 صفحہ 318. اللہ پاک نے یہ پیغام دیا ہے کہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جنہوں نے ان کو شہید کیا انہوں نے کن کو شہید کیا ہے؟ جنت کے جوانوں کے اللہ کے پیاروں کو شہید کیا ہے. اور شہید کرنے والے کی جو موت آئی ہے بڑی عبرتناک ان کی موتیں آئی ہیں، عبرتناک موتیں. ان کو ابلک کتے کہا گیا، ابلک کتے کہا گیا. کتنے ظالم وہ لوگ تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں ابو علی اصغر ان کو شہید کر دیا. علی اکبر اذان دے رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، ان کو شہید کر دیا.
جناب امام حسین سجدے میں ہیں، ان کو سر قلم کر دیا. اپنے نانا جی کہ دین کی حفاظت کے لیے وہ میدان میں ہیں اور ان کو شہید کر رہے ہیں. کچھ حیا تھا ان کے پاس؟ وہ بے حیا تھے، بے غیرت تھے. اور یزید کی حمایت کرنے والے کوئی ان میں غیرت مند نہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ نبی پاک تو ان سے پیار کرے، یہ قاتلوں سے پیار کرے. اور سیدھی سی بات ہے، اس بچے نے کہا ہے وکیل اپنے قاتل کی فیور کرتا ہے تو جو یزید کے وکیل ہیں ان کی فیور کرتے ہیں، جو امام حسین کے غلام ان کی شان بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت العظام ولی کرام کی محبت کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں سے ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.